دانم کہ آخر چندم دیدار میرسم. اسی سے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا. جو لٹریچر لکھا گیا ہے صوفیزم پہ، وہ کلیم کرتا ہے کہ ان کا سیاست سے کبھی کو لینا دینا نہیں رہا. تو سرکار واصف نے کبھی آپ سے بات کی تصوف اور سیاست سے متعلق، دونوں کا آپس میں کوئی لین دین ربط ان کا ہے؟ دیکھیں، یہ صوفیہ کرام جو ہے، سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے حکومت حاصل کرنا. تو جو درویش ہوتا ہے اس کا تو بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. وہ حضرت محبوب الہی اولیاء سے بادشاہ نے کہا جی میں نے آنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ درویش جو ہے نا بادشاہوں سے، اور اس میں حکومت کی ان کو قطعاً خواہش نہیں رہی. لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ درویشوں نے بادشاہوں کی اصلاح نہیں کی. ٹھیک ہے. تو بہت سے درویش ایسے گزرے ہیں کہ جب بادشاہ نے ان سے کہا کہ جی مجھے کچھ نصیحت فرمائے، تو انہوں نے بادشاہ کو نصیحت کی ہے. اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کے نام. ٹھیک ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست سے، اب وہ یہ سیاست ہی ہے نا، سفارت کاری ہے نا. تو یہ سیاست سے تو تعلق ہے کہ بادشاہوں کے نام خطوط گئے ہیں کہ آپ اسلام، اور ان میں سے قبول بھی کیے ہیں. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے دین قبول بھی کیا. تو یہ درویشوں نے بادشاہوں کو جب انہوں نے کہا ہے تو ان کو نصیحت کی ہے. تو اس لحاظ سے انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ درویشوں کا بادشاہوں سے تعلق رہا ہے. بادشاہ جو ہیں وہ درویشوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن بس فرق صرف اتنا ہے کہ درویش کبھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا. بادشاہ نے اگر اجازت چاہی ہے تو کبھی دے دی ہے، کبھی وہ بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. تو دیکھ کے کہ یار اس میں میری ہدایت لینے کی کوئی صلاحیت ہے تو اس کو بلا لیا، ہدایت دے دیا. جب دیکھا کہ یار اس میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تو اس کو پھر اجازت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اور بادشاہوں سے کبھی ہدیے بھی درویشوں نے قبول نہیں کیے. تو لیکن ان کو ایسے مثالیں کہ بادشاہوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، صحیح ہو جاؤ، نہیں تو یہ حکومت ہم تم سے لے کے کسی اور کو دے دیں گے. حضرت بو علی شاہ قلندر کا یہ واقعہ، انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کو وارننگ جاری کر دی کہ یہ باز آ جاؤ، یہ حکومت ہم دہلی کی حکومت نہیں تو ہم کسی اور کو دے دیں گے. تو اس طرح سے سیاست سے انڈائریکٹلی جو ہے نا. اور باقی آپ نے واصف صاحب کی بات پوچھی ہے تو نواز شریف نے آپ سے ملنے کی خواہش کی، اور ضیاء الحق نے بھی آپ سے ملنے کی خواہش، لیکن آپ نے نہ نواز شریف سے کوئی مراد یعنی کہ کوئی حاصل کیا، اور نہ ضیاء الحق سے کچھ حاصل کیا. لیکن مختصر اتنا وقت نہیں ہے، نواز شریف کو بھی نصیحت کی اور ضیاء الحق کو بھی نصیحت کی. ٹھیک ہے. جو ان کا فرض تھا. ٹھیک ہے. اور ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے جیسا اس کا انداز تھا، وہ دونوں ہاتھ ملا کے جھک کے سلام کرتا تھا. وہ واصف صاحب کو گاڑی تک چھوڑنے آیا، جھک کے سلام کیا. سب جب گئے وہاں پہ تو وہ کھڑا رہا، بیٹھا نہیں کہ جی آپ کے سامنے میں بیٹھ نہیں سکتا. لیکن آپ نے اسے ساری نصیحت کی. تو اور وہ چائے آئی اور وہ ٹھنڈی ہو گئی. پھر ضیاء الحق نے اور چائے آئی، وہ بغائی، وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. تو ہمیں آ کے بتایا، وہ میٹنگ کی تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن ہمیں آ کے یہ بتایا کہ ہم نے اس کی چائے بھی نہیں پی. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ جی آپ میری شورا میں شامل ہو جائیں. اپنے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک کرنل صاحب تھے، وہ اسلام آباد میں ہی صاحب کے قریبی عزیز تھے،
تو ان کے پاس نا ملاقات کے بعد وہ قیام واصف صاحب کا وہ کرنل صاحب کے گھر میں تھا جو واصف صاحب کے عزیز تھے. تو ملاقات کے بعد نا وہ کرنل صاحب کے گھر میں جانا تھا, وہیں قیام تھا. تو گئے تو وہ کرنل صاحب کو بتایا کہ جی ضیاءالحق نے یہ کہا تو ہم نے اسے یہ کہا. تو ہر بات پہ نا وہ کرنل تھے اور وہ جنرل تھا, تو ہر بات پہ کرنل صاحب پھڑک جائیں کہ نہیں واصف صاحب نے آپ تو نے تو اس طرح نہیں کہا ہوگا, آپ نے تو یہ کہا. نہیں میں نے تو یہی کہا. پھر اگلی بات کریں کہ جی میں نے ذرا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے واصف صاحب نے یہ بات کی. تو وہ کرنل صاحب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جنرل صاحب کے منہ پہ کوئی سچ بھی بول سکتا ہے دنیا, اور واصف صاحب کے منہ پہ سچ جو ہے نا سارے سچ جو ہے نا اس کے منہ پہ بول کے آئے, اور اس کی چائے کا ایک کپ بھی نہیں پی. تو اس طرح جو ہے وہ سیاست سے تعلق رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ انڈائریکٹ اس میں شامل نہیں. ٹھیک ہے, اس موضوع پہ آپ پیش صاحب کے کو فرمانا چاہیں. سیاست جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرق نبی میں سارے فیصلے فرماتے تھے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق عثمانی غنی, علی کرم اللہ تعالیٰ جو یہ سارے مسجد نبی میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے. سیاست جو ہے اور یہ دین دونوں برابر ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن صوفیہ کرام کی جو لائن ہے یہ تھوڑی مختلف ہے, کیونکہ وہ قرب الہی میں ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جب بادشاہ آتے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے, کیونکہ ان کا جو لنک ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اپنی جو قراد و وظائف ہوتے ہیں ان میں فرق آتا ہے, اس لیے وہ ملاقات نہیں کرتے. لیکن جب بادشاہ کو ضرورت آتا ہے, عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے, محمود غزنوی آیا, کہنے لگا حضرت صاحب ہندوستان تو فتح ہو گیا, سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا. سومناتھ کا مندر جو ہے وہ 17 حملے کیے, ہم نے فتح نہیں ہو رہا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ آپ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کے پاس چلے جائیں, دعا کرائیں, ان سے وقت کے بزرگ ہیں, ولی ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا جبہ لے جو, اپنا جبہ مبارک اتار کر دے دیا, جاؤ جا کر دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا, انشاءاللہ فتح دے گا. اور جبہ مبارک لے گیا, جا کر پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا, یا اللہ تیرے ولی کا جبہ لے کے آیا ہوں, اب تو میری بات سن لیں. حالانکہ یہ وہ محمود غزنوی ہے جو روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھتا تھا, ایسا ویسا حکمران نہیں تھا وہ. اس لیے آپ نے ان کو رسائی عطا فرمائی. تو یا اللہ تیرے ولی کا جبہ لے, اس کے صدقے میں مجھے, اس کے وسیلے, لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں آج کل, اس کے صدقے میں مجھے فتح نصیب فرما دے. نیکسٹ ڈے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, اللہ سومناتھ کا فتح ہو گیا. پھر تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا, خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی یا حضرت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فتح نصیب ہو گئی ہے, سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح ہو گیا. پورے کافر جو تھے وہاں جمع تھے, اللہ نے رحمت کر دی, فتح ہو گیا. آپ نے فرمایا آپ نے کیا دعا کی تھی؟ کہنے لگا جی میں نے یہ دعا کی تھی, میں یہ اللہ تیرا بندہ ہے, اس کے جبے کے صدقے میں مجھے سومناتھ کا مندر فتح فرما دے. آپ نے فرمایا آپ نے میرے جبے کی قدر نہیں کی, آپ نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. آج تو اس جبے کے صدقے میں یہ اللہ سے عرض کرتا کہ اس جبے کے صدقے میں پورا ہندوستان فتح کر دے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی فتح فرما دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لازمی ملزم تو ہیں یہ چیزیں, لیکن یہ ان کا جو معاملہ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے معاملات میں پڑھ سکے, کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. تو اللہ کے راضی جو ایک کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر, وہ جو دم جو ہے وہ جو اس کا دل جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ, اس میں رکاوٹ آتی ہے, اس لیے وہ پوشیدہ رہتے ہیں, چھپ کے رہتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ بات ہے, ورنہ جو ہے وہ ظاہر ہے سیاست اور دین ساتھ ساتھ چلتے ہیں, الگ نہیں ہو سکتے. گفتم کے مر گئے ناگہاں, گفتہ کے درد ہجر من, گفتم علاج زندگی, گفتم علاج زندگی, گفتہ کے دیدار منا,